پہ لعنت کے بارے میں آج کل بات کی جا رہی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ کیا اہل سنت لعنت بیچتے ہیں یزید پہ؟ ہمارے بڑوں نے اگر بھیجی ہے تو ہم بھی بیچتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بیچتے. مجھے موقف دے دینا، مجھے کیا پتا. ہمارے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت کا اختیار کیا گیا ہے. اچھا، نزدیک اس پر سکوت کا اختیار کیا گیا. اچھا، تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے. نسیم علی خان صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک آدمی یزید کو برا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے یہ لعنتی ہے، دوزخی ہے، اس پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، ایسے آدمی کے متعلق اور اس کی قول کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ میرے بھائی، یزیدی ہم نہیں ہیں کہ میں خود کو یزیدی کہوں، ہم حسینی ہیں. ہمارے دل میں محبت حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موجزن ہے. ہم نے یزید سے کوئی واسطہ نہیں رکھا، ہمارا واسطہ حضرت حسین سے ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسبب قتل کے فاسق ہے، تو یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ نہ لے کر فاسق اور فاجر ہے. ہمارا اس سے اختلاف ہے، یہ سزا بھگ دے گا. رب کریم کی اس بات کی باقاعدہ پکڑ ہے. آپ نے یہ نواز رسول کے خون کو یوں رائے گا جانے دیا. لیکن کافر کوئی ہو تو اس کافر پہ لعنت جائز ہے، لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح بہت بڑا جرم کرنے سے کفر کا کوئی تعلق یوں نہیں ہے کہ کفر تو بندہ عقیدے سے ہوتا ہے، کہ جس کے عقیدے پہ یقینی طور پہ معلوم ہو کہ کفر پہ مرا تب اس پہ لعنت جائز ہے. اس معاملے میں علماء نے فاسق و فاجر اس کو لکھا ہے اور اس سے اظہار برات کیا ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہونا ظاہر کیا ہے. اس لیے ہمارا معاملہ اس سے یہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید اس معاملے میں مجرم ہے، فاسق اور فاجر ہے. اس کا اہل سنت والجماعت سے کسی قسم کا، ہم اہل سنت والجماعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عذاب بھگتے گا اور عذاب بھگت کے رب کریم اس کے لیے جو فیصلہ فرمائیں. کفر کا قول ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. جرم ہونا الگ ہے، کفر ہونا الگ ہے. اور یہاں میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ اگر کفر کی بات ہے تو اس طرح کفر کے فتوے اہل بیت سے یزید کے اوپر نہیں ہیں. میں کوئی یزید کے وکیل بھی نہیں، لیکن حضرت امام علی مقام امام زین العابدین رحمہ اللہ، انہوں نے یزید پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا، باوجود ہے کہ وہ غازی کربلا ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، اہل بیت کے سردار ہیں. تو انہوں نے کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا. تو آپ ترتیب زین العابدین کو سامنے رکھیے تو اس معاملے میں معاملہ واضح ہو جاتا ہے. ظلم ہے، تشدد ہے، بربریت ہے، بے ایمانی ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن کسی کو کافر ڈکلیئر کر دینا، اس کے عقیدے کی دلائل چاہیے. اس کی دلیل مطلوب ہے، کوئی اس کے کفر کی دلیل پیش کر دے. کسی کے جذبات کی بنیاد پہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا کیسا ہے، اور جو کہے گا تو کیا یہ کفر ہے؟ دیکھیں یزید کے جو کفر کا معاملہ ہے نا، اس کے سلسلے میں تو مختلف موقف ہیں. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کا کفر ثابت نہیں ہے، صحیح. تو آپ کے نزدیک پھر یہ کفر بھی نہیں ہوگا اس طرح کہنا. لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید کا کفر ثابت ہے، صحیح. تو ان کے نزدیک یہ کہنا کفر ہے. صحیح. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر موقف دیکھا جائے تو آپ سکوت اختیار کرتے ہیں. صحیح. لیکن سکوت اس کے کفر کے بارے میں، اس کے فسق و فجور کے بارے میں نہیں ہے. بہت اچھے. اس اعتبار سے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہنا بہتر ہے. بلکہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ساتھ یہ کہتے ہیں علیہ ما یستحق علیہ، کہ وہ اس پر وہ چیز جس کا وہ مستحق ہے. اگر لعنت کا مستحق ہے تو لعنت. بہت اچھے. یعنی یہ کہا جاتا ہے، اس کو یزید پلید کہا جاتا ہے. اسی لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. البتہ کفر کے سلسلے میں نے حکم ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کوئی صحابی تو نہیں تھا، وہ تو فاسق و فاجر تھا. اگر کفر ثابت نہیں بھی ہو کہیں سے، کم از کم اس کا فسق و فجور تو تمام علماء کے نزدیک ثابت ہے. جس طریقے سے اس نے جو ہے وہ اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھائے، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، حرم کی جو بیویاں تھیں ان کو حلال کر دیا 3 دنوں کے لیے اپنے لشکر پر، یہ سارا فسق و فجور تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اس کے باوجود بھی اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو یہ گوارا نہیں. اللہ اکبر. کیا آج کے دور میں، آج کی ڈیٹ میں ہم یزید بن معاویہ پر لعنت کر سکتے ہیں؟ باقی اعلیٰ حضرت امام اعظم بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے، بریلویوں کے لیے عرض کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم یزید پہ لعنت نہیں کریں گے، لیکن جو لعنت کرے گا اسے روکیں گے بھی نہیں. آپ جنرل کہہ سکتے ہیں کہ قاتلین حسین پہ اللہ کی لعنت، جنرلائز آپ کر سکتے ہیں، وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے. جو حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 160. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ظالموں پہ اللہ کی لعنت. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس کو اللہ تعالیٰ پگھلا دے گا. مجرم کبیر طبرانی میں اس کو سپٹ میں حدیث ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو
مدینے میں بدعت کو داخل کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جنرلائز آپ فارمولے کے طور پہ تو کہہ سکتے ہیں بائی نیم مینشن کر کے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا. آپ جھوٹ بولیں گے تو میں آپ کو لعنت ہی نہیں کہوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور قرآن میں جھوٹے پہ لعنت آئی ہے. یزید نے ظلم کیا ہے، قرآن میں ظالم کے اوپر لعنت آئی ہے. یزید نے فساد فی الارض کیا ہے، واقعہ حرہ کی شکل میں، خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی شکل میں، اور سب سے بڑھ کر کربلا کی شکل میں، تو وہ لعنت کا مستحق ہو گیا فساد فی الارض کی وجہ سے خود بخود. گزارش آپ سے یہ کرنی تھی کہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں بدقسمتی سے اس 21ویں صدی میں بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو لوگوں کو اس لائن پر لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جو یزید ہے یہ تو بڑی مظلوم شخصیت ہے جی. اور کہتے یہ ہیں جی کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم یزید ہیں، لیکن ہم تو یزید سے کوئی محبت نہیں رکھتے، ہم تو حضرت حسین سے محبت رکھتے ہیں، لیکن یزید تو بالکل مظلوم ہے، اس کا تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل میں کوئی واسطہ ہی نہیں بنتا، نہ اس نے حکم دیا نہ کچھ کیا، نہ کوئی ایسی روایت موجود ہے. اور پھر آج ایک صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے تو وہ یہ ظلم فرما رہے تھے کہ جی حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام نے نعوذ باللہ استغفر اللہ یزید کی کمانڈ میں قسطنطنیہ کی جنگ لڑی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ بشارت دی تھی کہ یہ سب جنتی ہیں، تو نعوذ باللہ یزید تو جنتی ہے، تو تم اپنے ایمان کی فکر کرو کہ تم یزید جیسے نیک پرہیزگار کو برا بلا کہہ رہی ہو اور قتل حسین کا الزام اس پر لگا رہے ہو، جبکہ وہ تو حضرت حسین سے بہت پیار رکھتا تھا. اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں جی بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں ان کا مزار دمشق میں بنا کیوں ہے، وہ تو بڑا احترام کرتا تھا. تو بڑا دل جلتا ہے جی. یقین کریں کہ اہل سنت ہوتے ہوئے بھی جو ہے یہاں پہ مطلب ہے ان لوگوں نے بڑا جو ہے وہ دل دکھایا ہوا ہے. صحیح. اور یہ لوگ محرم میں خاص یہ اپنا جو ہے نا یہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. پہلے ان میں ناسبی جو تھے نا وہ ان سے بہتر تھے جو استغفر جو کتب میں تھے نا وہ ان سے پھر بہتر تھے کہ اپنی جو منافقت اور اپنی جو شیطانی تھی نا اور اپنی جو ابلیس کی پیروکاری تھی وہ یہ ننگی ظاہر کر دیتے تھے. کہہ دیتے تھے کہ یزید نعوذ باللہ استغفر اللہ حق پر تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ انہوں نے غلطی کی، اجتہادی خطا کی نعوذ باللہ استغفر اللہ. لیکن یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ بھائی یزید کو تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم تو حضرت حسین کے قدموں کی خاک بھی اس کو نہیں سمجھتے. حضرت امام حسین کا تو یزید سے جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو ساری بات بنا لی ان لوگوں نے. اس کا تو یزید کا تو قتل میں واسطہ ہی نہیں. تو اس کا اثر کوئی علمی رد کریں آپ. اچھی بات ہے. آپ بہت ان لوگوں نے بہت مہربانی آپ کی، بہت سلامت رہے، زندہ رہے، بہت مہربانی. دیکھیں اس کا علمی رد تو بہت آسان ہے. دیکھیں اگر یہ دیکھیں ہر قوم میں ایسے بیوقوف، ایسے پاگل، ایسے ذلیل لوگ ہوتے ہیں جن سے بات کرنا غلطی ہے. یہ ہر قوم میں ایسے ہوتے ہیں، ہر طائفے میں، اور ہر طائفے میں عاقل بھی ہوتے ہیں کہ ان سے بات آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تو پاگل لوگ ہیں، یہ بیوقوف ہے، نہ ان کا دین ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ ان کا پاس علم ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کہاں سے لے کے گئے، اور ان کے جو دوسرے شہداء تھے ان کے سروں کو وہ کربلا سے کوفہ سے شام لے کے گئے نا، لے کے گئے. اگر یہ لوگ کیا پاگل تھے جو سر لے کے گئے، وہ یزید کے لشکر والے تھے، یزید کے سردار تھے، یزید کے وہ انعام لینے کے لیے گئے تھے یزید کے پاس. ان کو پتا تھا کہ یزید باتوں سے خوش ہوگا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ واقعاً یزید کو مثلا یہ بات پسند نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں، تو ان کے جو سردار تھے، وہ فوج کے جو جنرل ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ احمق نہیں ہوتے، بالکل پاگل. مثلا اگر کوئی انسان برا آدمی بھی ہو نا، برائی، بے تق، فجور، فسق اپنی جگہ، لیکن وہ شیطنت ہوتی ہے ان میں، وہ تیز ہوشی ہوتی ہے. وہ سر کیوں لے کے گئے تھے؟ آپ مجھے بتائیں، سر کیوں لے کے گئے تھے وہ لوگ؟ اگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یزید ان باتوں سے خوش ہوگا تو، اور اگر یزید کو اس سے واسطہ نہیں تھا تو یزید تو حاکم وقت تھا. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے شہید کیا، ان کے قاتلین بھی معلوم ہے کہ فلان 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 نے پیاسے لبوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. تو اگر وہ اچھا نیک آدمی ہے تو ان لوگوں کو جزا کیوں نہیں دیا؟ ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دیا؟ کس کا سر کاٹا یزید نے کہ تو قاتل حسین ہے، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کیا ہے، اور پھر اس کا سر میرے پاس لے کے آئے ہو؟ ہاں، ان کو آپ سنائیں
ان کو سزا کیوں نہیں ملی؟ ٹھیک ہے نا. کسی کو عزل کیا یزید نے؟ نہیں. کسی کو عزل کیا؟ نہیں عزل کیا. عمر ابن سعد کو عزل کیا؟ نہیں. عبید اللہ ابن زیاد کو عزل کیا؟ عزل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. عبید اللہ ابن زیاد کو اسی لیے کہ وہ ایک سخت آدمی ہے، اس کو نعمان ابن بشیر کی جگہ کوفے کا جو گورنر بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں ہم اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ ہم یزید کا یہاں پہ فسق ثابت کریں، کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یزید، سب جماعت جو آپ کے اپنے جماعت کے لوگ ہیں وہ یزید کو گالی دیتے ہیں. اگر کچھ لوگ وہ یزید کا دفاع کرتے ہیں ان کو ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اوپر سے آپ کے مذہب کو خراب کرتے ہیں نا. ہم جب ابو بکر عمر سے شروع کرتے ہیں تو پھر وہ یزید کی باری نہیں آتی. یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، یہ میری کتاب نہیں، یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ الحرانی الجزء الثالث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 254 میں کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّانِي فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ نَقَضُوا بَيْعَتَهَا. اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا. وَأَخْرَجُوا نُوَّابَهُ وَأَهْلَهُ، اور یزید کے جو گورنر تھے ان کو مدینہ سے بھگا دیا ان لوگوں نے، اور جو بنی امیہ کے لوگ تھے ان کو بھی مدینہ سے خارج کر دیا. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ جَيْشًا، یزید نے وہاں پہ ایک لشکر بھیج دیا. وَأَمَرَهُ إِذَا لَمْ يُطِيعُوهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَن يُدْخِلَهَا بِالسَّيْفِ وَيُبِيحَهَا ثَلَاثًا، اور ان کو حکم دے دیا کہ اگر وہ فوج کی بات نہ مانے تو تلوار کی زور سے مدینے میں داخل ہو جائیں. وَيُبِيحُهَا ثَلَاثًا، اور 3 دن کے لیے اس نے مدینہ منورہ کو مباح کر دیا. فَصَارَ عَسْكَرُهُ فِي الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ ثَلَاثًا، اور 3 دن تک یزید کا لشکر مدینہ نبویہ میں کیا کرتے تھے؟ یقتلون وینہبون، قتل کرتے تھے اور لوٹ مار کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. کن کو؟ صحابہ کو اور مہاجرین انصار کو. ویفتضون الفروج المحرمہ، یزید کے حکم سے، کہ یزید نے خود اس کو یہ ابن تیمیہ کا اپنا ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. ویفتضون الفروج المحرمہ، اور اہل مدینہ کے بیٹیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر کرتے تھے، ریپ کرتے تھے. یہ ابن تیمیہ کا اپنا کلام ہے یزید کے متعلق. ان کا جو شیخ الاسلام ہے ابن تیمیہ خود کہہ رہا ہے یزید نے خود حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا. یزید، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، کتاب طبری میں ہے، ابن حزم کے کتب میں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں، الا ماشاء اللہ، کہ کیسے یزید نے حکم، ابن ذہبی کے کتب میں، الا ماشاء، سب نے اعتراف کیا یزید کا اپنا حکم تھا کہ یہ اہل مدینہ کے ساتھ کرو واقع حرم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے بعد جس نے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی بے حرمتی کی، اب ان کے اپنا جو شیخ الاسلام ہے وہ مانتا ہے ان باتوں کو، تو پھر ان کے جو چوکرے ہیں پاکستان میں وہ یزید کا دفاع کریں، ہمیں اس کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟